نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ شروع سے پہلا سپارہ ہم نے جوڑ اور تجوید کے ساتھ ناظرہ شروع کیا ہے۔ آیت سورہ بقرہ کی 5 ہے، ٹھیک ہے جی۔ اولئک، اس کا کیا جوڑ گا؟ حمزہ پیشو کرتے جائیں جوڑ، انگلی رکھ کے لام مد، مد کھڑا زبر لا، نہیں ون لا، اولا حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، اولائی، کاف زبر کا، تو آڑی بھی آواز آنی چاہیے، یہ بعد میں کریں گے۔ اولائک، عین زبر آ، لام کھڑا زبر لا، علا، اولئک علا، ہا پیش ہو، دال میم دو زبر دم، ہدم، میم را زیر مر، رابا زبر رب، مر رب، با زیر بی، مر ربی، ہا میم زیر ہم، زیر ہم، من ربهم، اولئک علی ہدی من ربهم، من ربهم، واو زبر وا، حمزہ پیش او، و او، لام مد کھڑا زبر لا، لا، عجیب انسان ہو ہم لوگ۔ و اولا، حمزہ زیر ای، و اولائی، کاف زبر کا، واو زبر وا، حمزہ پیش او، لام مد کھڑا زبر لا، و اولا، حمزہ زیر ای، و اولائی، کاف زبر کا، و اولائک، ہا پیش ہو، میم لام پیش مل، مل، میم فا پیش مف، هم المف، لام زیر لی، هم المفلی، مفلی، حا واو پیش حو، هم المفلحو، نون زبرنا، هم المفلحون، وقف کیا کریں گے؟ کیا ہو جائے گا؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جب آپ ایک آیت پڑھ لیں گے تو پچھلا بھی روزانہ کیا کرنا ہے؟ سنانا ہے سارا۔ جب کبھی کبھی ریکارڈنگ بھی آ جائے گا اور آپ لوگوں کو صرف خاموش پچھلا پڑھنا ہے، آپ لوگوں نے سنانا ہے۔ جس کا پچھلا صحیح نہیں ہوگا آگے نہیں اس کو ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سننا ہے، فی الحال سننا ہے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون
والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ اب صورت نکال لیں، آپ لوگوں کو سارا پتہ ہونا چاہیے کتنی صورتیں ہو گئی ہیں، توجہ فرمائیں۔ صورت کتنی ہو گئی ہیں مجھے نہیں پتہ ہوتا، آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ سمجھ آئی؟ تبت یدا ہو گئی کہ نہیں؟ ہو گئی نا؟ اذا جاء، غور سے سنیں۔ اب اس کو صرف ہم نے جوڑ نہیں کرنا، جوڑ آپ اپنے طور پہ کریں گے، اس کو ہم نے بغیر جوڑ کے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکالو سورت، نکالیں سورت اذا جاء۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ابراہیم آواز آنی چاہیے۔ یہ تو تھوڑا سا آسان ہو گیا، بعض دفعہ ہم نے سانس لمحہ ہوتا ہے تو لمحہ دو لمحہ کر کے پکڑتے کیسے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ سمجھ آ گئی؟ سورت نصر ہے، ایک رکوع ہے، مدنی صورت ہے اور 3 آیات ہیں۔ اب آپ لوگوں نے مسئلے بھی یاد رکھنے ہیں کہ نماز میں آپ نے ترتیب سے پڑھنی ہے، صورتیں آسان سی۔ نماز پڑھیں گے، اپنی نماز پڑھیں گے، پڑھائیں گے تو کیا کریں گے؟ اذا جاء پہلی رکعت میں پڑھیں گے، دوسری میں کیا پڑھیں گے؟ تبت یدا۔ یا جس کو قل یا ایھا الکافرون یاد ہوگی تو وہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھے گا، اور دوسری میں اذا جاء۔ سنتے پڑھ رہا ہے، وطر پڑھ رہا ہے، اگر سنتر پڑھ رہا ہے، وطر پڑھ رہا ہے، پھر کیا کرے گا؟ 3 رکعتیں ہیں یا 4، فرض کے علاوہ کچھ اور رکعتیں ہیں، چپ شا۔ سنتے پڑھ رہا ہے، وطر پڑھ رہا ہے، فرضوں کے علاوہ کچھ اور پڑھ رہا ہے، دھیان سے آپ لوگ۔ پھر کیا کرے گا؟ چاروں میں سورت فاتحہ کے بعد سورت پڑھے گا، فرضوں میں نہیں پڑھے گا، فرضوں کی صرف 2 میں پڑھے گا۔ اگر آپ لوگوں نے مثال کے طور پر بھول کر اذا جاء پہلی رکعت میں پڑھ لی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون کا پڑھ لی تو قیامت نہیں آ جائے گی، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ جان بوجھ کے نہیں کرنا آپ نے، کبھی کبھی آپ بے دھیانی سے، بے توجہ سے ایسے ہی شروع کر دی۔ پہلی رکعت میں پڑھی اذا جاء نصر اللہ، دوسری رکعت آپ نے پڑھنی تھی تبت یدا پڑھنی تھی، اور قل والا بھی نہیں پڑھنی آپ نے، یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ چھوٹی صورتیں اذا زلزلہ سے لے کر والناس تک جو ہیں، ان کی کیا کرنا ہے؟ ان کے درمیان اگر ایک صورت پڑھی، درمیان میں ایک صورت چھوڑ کے نہیں پڑھنی، توجہ فرمائیں، ادھر ہو جاؤ۔ 2 صورتیں چھوڑ کے پڑھ سکتے ہیں آپ، مثال کے طور پر ہم نے پہلی رکعت میں پڑھی قل یا ایھا الکافرون، پھر ہم نے ارادہ ہے یار یہ مجھے اذا جاء بھی نہیں آتی، تبت بھی نہیں آتی، چلو یا آتی ہے، میں کہتا ہوں یار میں دوسرے میں قل والا پڑھتا ہوں، تو کیا ہوگا؟ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں ہوگا قل یا ایھا الکافرون پڑھا اور اذا جاء کو چھوڑ کے تبت یدا پڑھ لی۔ آپ کو آتی ہے یا نہیں آتی وہ مسئلہ نہیں ہے، آتی ہے یا نہیں آتی ہے پھر مسئلہ نہیں ہے، ایک نہ چھوڑیں آپ، 2 چھوڑ کے پڑھ لیں۔ 2 کا مطلب 2 ہی نہیں ہے، 2 کا مطلب 3 بھی ہے، 2 کا مطلب 4 بھی ہے، 2 کا مطلب 5 ہی، 2 کم از کم لمٹ ہے۔
2 کے بعد آپ 10، جیسے آپ نے پڑھا پہلی رکعت میں استاد جی آنگڑ استاد اعظمی آنگڑ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلی رکعت میں پڑھا، دوسری میں قل اعوذ برب الناس پڑھتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی آپ کو کوئی نہیں کہے گا وہی کیونکہ اس طرح کیا ہے۔ ویسے ہونا نہیں چاہیے، جو حافظ ہو نا کم از کم جس کو زیادہ قرآن یاد ہو تو اس کو یہ والے کام مناسب بھی نہیں ہے کہ الف لام میم پڑھ رہا ہو پہلی رکعت میں اور دوسری میں قل اعوذ برب الناس پڑھ رہا ہو، تو یہ ویسے کوئی اچھی بات نہیں، ویسے شریعت کے خلاف بھی نہیں ہے۔ اس کی نماز کیا ہوگی؟ جائز بھی ہوگی، مکروہ شکروہ بھی نہیں ہوگی، لیکن کیا ہے یعنی اس کو کہیں گے یار یہ کیا ہے، توک نہیں بنتی نا۔ یا تو آپ قل اعوذ برب الفلق پڑھو، اما یتساءلون پڑھو جو آپ کو آتی ہیں، والفجر آتی ہے، صحیح آتی ہے۔ کوشش کریں نماز فرضوں میں جب پڑھائیں آپ تو صحیح، جو آپ کو جیسے ہم لوگ بھی کوشش کرتے ہیں جو صحیح یاد ہوتا ہے رکوع شکوع وہی پڑھتے ہیں، ایسے ہی نہیں کھڑے ہو کے شروع کر دیا، پھر اپنی بھی نماز آیا کرو، دوسروں کی بھی غلطیاں آ رہی ہوں، لحن جلی آ رہی ہو، لحن غلطیاں بڑی بڑی آ رہی ہوں، حرف کی غلطی آ رہی ہو، زیر زبر کی غلطی آ رہی ہو، تو پھر نماز اپنی بھی خراب نہ کرو دوسروں کی بھی۔ اس لیے جو رکوع جو صورتیں صحیح طرح یاد ہوں، پختہ یاد ہوں، اس کے اندر کیا کریں وہی پڑھیں، نماز اپنی نماز میں بھی پڑھیں، اور جب پڑھانے کا بھی جب بڑے ہوں گے بالغ ہوں گے تو آپ شروع سے اپنی مختلف حافظ بھی بنیں، اگر حفظ نہیں ہو رہا مختلف جگہ سے آپ لوگ صورتیں آیات رکوع ایسا پختہ یاد کریں کہ آپ کہیں پہ بھی اس کو غلطی نہ کر سکیں۔ سمجھ آ گئی؟ اب اس میں ہم نے قل یا ایھا الکافرون بھی شامل کر رہے ہیں ہم لوگ، یہ ساری پڑھتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھیں آپ پیچھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون، سیدھے ہاتھ کی انگلی لگائیں گے تو ثواب زیادہ ہوگا، توجہ زیادہ رہے گی، سیدھا۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين یہاں تک ہو گیا۔ صدق اللہ العظیم۔ توجہ، ابھی سبق نہیں ختم ہوا، توجہ فرمائیں، ہماری دعا قنوت ہو گئی کہ سبق آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ہم نے تھوڑا تھوڑا کیا کرنا ہے، کتاب اب یہاں اگر ہے تو ہم نے تعلیم الاسلام کو اسی میں شامل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہی سبق کے اندر بہت سارا ہم نے چیزیں لانی ہیں، باقاعدہ شروع کرنا ہے، یہ ترتیب سے ہم نے اب گڑبڑ نہیں کرنی ہے کچھ۔ ترجمے والا توجہ ادھر فرماؤ، ہم نے تعلیم الاسلام کا سبق بھی تھوڑا سا شروع کرنا ہے۔ سوال جواب کے اندر جیسے آپ پروگرام بھی ہوا تھا وہاں پہ بھی مکالمہ، یہ مکالمہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ، سوال جواب کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو مقابرین کتاباں فائدہ اٹھاؤ۔ تو سوال آسان ہے، پہلے 2 سوال سب کو آتے ہیں۔ تعلیم الاسلام آپ کو پتہ ہے، مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے، مشہور و معروف کتاب ہے، بہت کچھ۔ توجہ فرمائیں، سوال کرتے جاؤں گا، 2 جواب آپ کو آتے ہیں، تیسرے جواب آج پڑھ لیں گے ہم، ٹھیک ہے جی۔
نحمد و نصلی علی رسول کریم. تم کون ہو؟ یعنی مذہب کے لحاظ سے تمہارا کیا نام ہے؟ بولیں. غلط جواب. سوال کا درست کیا جواب ہوگا؟ اگر کوئی اور آئے گا نا پوچھے گا یار تو کون ہے بھائی، کیا نام ہے تیرا، وہ الگ مسئلہ ہے نا. یہ دینی حساب سے نام پوچھا جاتا ہے. پاکستانی شکستانی نہیں پوچھا جا رہا. ایک ہوتا ہے پاکستانی ملک کے لحاظ سے سوال کیا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے قوم نسلی قوم پٹھان مغل ہیں وہ سوال ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے بہت مارتا ہوں میں غصہ آتا ہے بہت، ایک ہوتا ہے یہ آگے لکھ دیا انہوں نے کہ دین کے لحاظ سے تمہارا کیا نام ہے بھائی، عیسائی ہو یہودی ہو کیا ہو، فخر ہے کہ نہیں، زبردستی مسلمان ہو، مسلمان ہے نا شکر کرے نا. کافر ہوں گے کیا وہ تو جہنم میں، دنیا میں بھی اگر تھوڑی بہت کوئی مل جائے گی تو مرتے ہی جہنم میں جائیں گے. تو اس پہ کیا ہے شکر کے ساتھ، دل سے شکر کے ساتھ ہم کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. جیسے کیسے بھی انگریزوں کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جو بھی پہنے ہوئے لیکن مسلمان ہیں. ہم مسلمان مرنا چاہتے ہیں، مسلمان ہونے پر ہمیں فخر ہے اور اس پہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے پہ ہمیں فخر ہے. ہم اس پہ فخر کرتے ہیں. مسلمان ہیں. مرتد ہو کے نہیں مرنا، قادیانی ہو کے، زندیق اور عیسائی یہودی ہو کے مرنا ہے نہیں مرنا. ان کی چالوں سے بچنا ہے. ان کو بھی ہدایت کے لیے فکر کرنی ہے، دعوت تبلیغ کا کام کرنا ہے، ان کو بھی اسلام کی طرف ہم نے لانا ہے، نہ کہ ان کے پنجے میں خود پھنس جائیں. ٹھیک ہے جی. اور نئے نئے فتنوں سے بچنا ہے. آج کل فتنوں سے بچنا ہے. کوئی کہتا ہے میں امام مہدی ہوں، خوابوں کی دنیا میں لوگوں کو چکر چلا ہوا ہے. تو قرآن حدیث کا صحیح علم ہوگا تو وہ اس کی نشانیوں کے مطابق بتا سکے گا. علماء بتائیں گے یہ امام مہدی ہے، یہ فلاں فلاں. تو ہم نے مسلمان ہونا ہے، پکا مسلمان ہونا ہے، کچا کچا نہیں، اوپر سے نیچے سے، دائیں بائیں سے، اوپر سے اندر سے، دار بار سے مسلمان ہیں. تو ہمیں کوئی کہے نا کون ہو مذہبی لحاظ سے، کہیں گے الحمدللہ انا مسلمون، وہ یار مسلم، ہم مسلمان ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ یار مسلم الحمدللہ. دوسرا سوال کیا ہے کہ مسلمانوں کے مذہب یعنی دین کا نام کیا ہے، یا تمہارے مذہب وغیرہ دین کا کیا نام ہے؟ تو اسلام کہیں گے. السلام اسلام الحمدللہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں. دین اسلام کامیابی کا جو معیار ہے دین اسلام پہ ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. ٹھیک ہے. تیسرا سوال اب یہ پڑھیں گے ہم، اسلام کیا سکھاتا ہے یا اسلام کس مذہب کو کہتے ہیں؟ ویسے تو بہت کچھ ہے، سارا کچھ قرآن حدیث بہت کچھ ہے، لیکن ہم نے مختصر بتانا ہے. تو یہ بتائیں گے اسلام یہ سکھاتا ہے کہ خدا تعالیٰ ایک ہے، بندگی کے لائق وہی ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور قرآن شریف خدا تعالیٰ کی کلام ہے، کتاب ہے. جب کی بولا جائے تو کلام نہیں آئے گا، کتاب کا کلام ہے، کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. اور اسلام سچا دین ہے، مذہب ہے، اور دنیا اور آخرت کی تمام بلائیاں اور نیک باتیں کون سکھاتا ہے؟ اسلام میں سکھائی جاتی ہیں. اسلام سکھاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اسلام کا کلمہ آپ کو پتہ ہے؟ یہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ترجمہ بھی یاد ہونا چاہیے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پورا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تب ترتیب نہ چلو، میں بولوں گا پیچھے آپ لوگوں نے بولنا. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول ہیں. یہ تو ہو گیا لا الہ الا اللہ. لا الہ الا ہم اللہ. اس کو پڑھنا باعث ثواب ہی سمجھتے ہیں. اس کے بغیر اسلام میں داخل نہیں ہوا جاتا. کلمہ شہادت بھی اس کے ساتھ شامل ہے، اور اللہ کے یاد کے لیے بھی اس کو پڑھتے ہیں. افضل الذکر لا الہ الا اللہ بھی حدیث میں آتا ہے. سب سے افضل ذکر کلموں کے اندر کلام یعنی قرآن کے علاوہ وہ کیا ہے؟ ایک حدیث میں لا الہ الا اللہ کو بھی کہا گیا، الحمدللہ بھی کہا گیا ہے، اور افضل دعا الحمدللہ بھی کہا گیا، افضل دعا استغفار بھی کہا گیا ہے. وہ افضل الدعاء الحمدللہ، اور ایک جگہ استغفار یعنی افضل دعا استغفار بھی ہے، الحمدللہ بھی ہے، اور افضل کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. اس کو ہم نے پڑھنا بھی ہے، ترجمہ بھی سیکھنا ہے، اور بیان بھی کرنا ہے، مفہوم بھی سمجھنا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی کے ساتھ کلمہ شہادت دونوں ایک جیسے ہی ہیں. کلمہ شہادت ٹھیک ہے. اب ٹائم جو ہے وہ ہمارا نہیں. آپ پہلے کلمے کو ہم نے لفظی ترجمہ بھی دیکھنا. لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں. لا
ابراہیم ادھر. الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معبود، کوئی معبود یا عبادت کے لائق. ایک ترجمہ لفظی آسان کریں گے تو الہ کا مطلب معبود، لا کا مطلب نہیں، الہ کا مطلب معبود. اب معبود کو کھول کے بیان کریں گے، اس کا مطلب ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، جو جس عبادت کے لائق ہوتا ہے، معبود. الا اللہ، اللہ کے سوا. اللہ کا مطلب ہوتا ہے، اللہ کا مطلب ہوتا ہے مگر یا کے سوا. کے سوا یا کیا ہوتا ہے؟ بغیر بھی ہوتا ہے یا سوا. اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لفظی و با محاورہ ترجمہ. سمجھ آ گئی بات؟ ہم نے اس کو سمجھنا ہے اس کو، اور قرآن پاک میں اس کلمے کا ذکر موجود ہے. اللہ تعالی ہمیں کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.